نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو خطاب فرما رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے کافروں، تو بات سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین نافقوا، اے منافقوں، تو بھی بات سمجھ میں آتی۔ یا ایھا الذین اشرکوا، اے مشرکوں، تو بھی بات سمجھ میں آتی۔ لیکن یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرما رہا ہے۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین کے اس بارے میں دو قول سامنے آتے ہیں۔ پہلا قول مفسرین کا یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو فرما رہا ہے اتقو، کہ ایمان والوں تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور ایک دوسرا معنی مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے زبان سے اقرار کرنے والوں، اپنے دل سے بھی اپنے ایمان کی تصدیق کرنے والے بن جاؤ۔ جی ہاں میرے دوستوں اور بزرگوں، انسان جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام کی حدود کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن ایمان کامل پیدا کرنے کے لیے اعمال صالحہ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ گویا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا تو اقرار باللسان ہو گیا کہ زبان سے اقرار کر لیا۔ اب اس لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد جتنے اللہ کے حکم پورے ہوں گے اور جتنے نبی کے طریقوں پر چلتا جائے گا، اتنا ہی یہ فرمایا کہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا چلا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا درجہ تو ایمان کلمہ پڑھتے ملا، تصدیق بالقلب کا درجہ جو ہے وہ انسان کو نیک اعمال کے ساتھ ملتا چلا جاتا ہے۔ لہذا میرے محترم عزیزوں، جو انسان اپنے اندر اعمال صالحہ کو زیادہ سے زیادہ اختیار کرے گا، وہ اپنے ایمان کو اتنا ہی زیادہ مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں اور آپ ذرا اپنے اس جسم کی طرف نظر کو دوڑائیں کہ آج میں اور آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں میرے دوستوں، تو کیا ہماری نظر مسلمان بن چکی ہے؟ اگر یہ نظر مسلمان ہے تو پھر نامحرم کی طرف اس کو نہیں اٹھنا چاہیے، اور اگر یہ بے دریغ نامحرم کی طرف اٹھتی ہے، کسی کی بہن بیٹی کو یہ نظر نہیں چھوڑتی، تو ہماری نظر مسلمان نہیں بنی ہے۔ اگر ہماری زبان مسلمان ہے تو پھر زبان سے جھوٹ، مکر و فریب اور دھوکے کی بات نہیں نکلنی چاہیے۔ اگر ہماری زبان عام دن تو بہت دور کی بات ہے، روزے میں بھی جھوٹ سے نہیں رکتی ہے، تو ہماری زبان اب تک مسلمان نہیں بنی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کان مسلمان ہیں۔ اگر ہمارے کان مسلمان ہیں میرے دوستوں، ہمارے کانوں کو قرآن کی آواز اچھی لگنی چاہیے، لیکن آج تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے، اور جب تک میں رات کو گانے نہ سنوں، جب تک میں رات کو ٹی وی نہ دیکھوں، جب تک میں رات کو جو ہے فرمایا کہ ننگی دنیا کو نہ دیکھوں، اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی۔ تو میرے محترم عزیزوں، اگر یہ ہمارے چیدہ جو جسم کے اعضاء ہیں، یہی اگر ابھی اپنے اندر ایمان کو پیدا نہیں کر سکے تو پورا کا پورا جسم کس طریقے سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایمان تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان کی ذات سے کبھی بھی کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایمان جو ہے صابر بھائی، ایمان جو ہے وہ فرمایا کہ یہ دل جو ہے وہ ایمان کا محل ہے۔ یہ دل جو ہے وہ ایمان کا محل ہے، اور یہ دل ایمان ہی سے آباد ہوا کرتا ہے۔ لہذا میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طریقے سے میں اور آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں نا، ایسے ہی مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ یہ ایمان کوئی سستی چیز نہیں ہے میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ کے اندر ایمان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور ایمان بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ قیمتی چیز ہے۔ اتنی قیمتی چیز ہے میرے دوستوں ایمان، کہ اگر ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ فرمایا کہ کافروں سے بھر جائے، اگر ساری کی ساری دنیا کافروں سے بھر جائے
تو ایک ایمان والا مسلمان اللہ کی نگاہ کے اندر ان تمام کے تمام کافروں سے اونچا درجہ رکھتا ہے۔ یہ ایمان اتنی اونچی چیز ہے میرے دوستوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن تم دیکھو گے ایک آدمی اپنے گناہوں کے 99 دفاتر لے کر آئے گا، یہ گناہوں کے اندر بالکل ڈوبا ہوا، دور دور تک اس کے پاس نیکی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، اور اس کے سارے دفاتر اٹھا کر ترازو میں رکھ دیے جائیں گے، اور اس کا فرمایا بدی کا جو ترازو ہے، فرمایا نافرمانی کا جو ترازو ہے، گناہوں کا جو ترازو ہے وہ جھک جائے گا۔ اب اس کی نظر جھکی پڑی ہوگی اور یہ دل میں سوچ رہا ہوگا کہ یا اللہ کون سا عمل دکھاؤں کہ جسے دکھا کر آج میں تجھ سے تیرے فضل و کرم کی بھیک مانگوں، تیرے رحم کی بھیک مانگوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ اتنے میں ایک فرشتہ ایک پرچی نکالے گا، حدیث میں آتا ہے پرچی نکالے گا، اور پرچی نکال کر دوسرے ترازو پہ رکھے گا، وہ ترازو بالکل جھک جائے گا اور یہ 99 دفاتر والا ترازو اڑ جائے گا۔ وہ انسان اس فرشتے سے پوچھے گا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہے گا یہ تیرا ایمان ہے، یہ تیرا ایمان ہے جس کے مقابلے میں تیرے گناہوں کے 99 دفاتر کی بھی کوئی اہمیت باقی نہیں ہے۔ اور ایمان وہ چیز ہے میرے دوستوں اور بزرگوں کہ انسان جتنے چاہے گناہ کر کے دنیا سے چلا جائے، اگر آخر میں اللہ تعالیٰ کی نظر کرم پڑی تو اللہ ویسے ہی جنت میں ڈال دے گا، اور اگر کسی برے عمل کی وجہ سے ہم جہنم کے اندر چلے بھی گئے تو یہ ایمان جو میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کر جنت میں ضرور داخل کر دے گا۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ جس طریقے سے میں اور آپ اپنی جان کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اور اس ایمان کی حفاظت اس وقت ہوگی جب اس ایمان کی قدر و قیمت میرے اور آپ کے دل کے اندر آئے گی۔ آج میری اور آپ کی جیب کے اندر 1500 کا موبائل ہونا تو کہیں بھی فرمایا کہ گھومتے پھرتے ہیں، لیکن اگر موبائل 30-40 ہزار روپے کا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ باہر کے لیے موبائل اور ہوتا ہے اور محلے کے لیے موبائل اور ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قیمت کا اندازہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی بہت زیادہ کی جاتی ہے۔ تو جس دن اس ایمان کی قیمت کا اندازہ مجھے اور آپ کو ہو گیا، اس دن میں اور آپ کی اس کی حفاظت بھی کرنے والے بن جائیں گے، ورنہ میرے دوستوں کوئی بھی اس پر ڈاکہ مار کے نکل جائے گا۔ آج ایمان پر ڈاکے لگ رہے ہیں نا، آج آپ مسجد سے باہر نکلے تو ایمان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ خود فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان صبح اٹھتا ہے تو ایمان والا ہوتا ہے، اور رات کو جب اپنے بستر پر جاتا ہے تو ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ گویا کہ سارے دن میں ایسے کئی اعمال، ایسی کئی باتیں اور ایسی کئی غلط چیزیں میری اور آپ کی نظر دیکھتی ہے، میری اور آپ کی زبان بولتی ہے کہ جس کے بولنے اور دیکھنے کی وجہ سے ہم دن میں کئی مرتبہ کافر اور کئی مرتبہ مسلمان بن جاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے ایمان کی قدر جب دل میں ہوگی تو حفاظت آسان ہوگی۔ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت یاد آئی ہے، کتاب سے پڑھی تھی گزر گئی۔ کہتے ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بچپن میں سونے کی انگوٹھی پہن کر اپنے گھر سے باہر نکلے۔ اب جب گھر سے باہر نکلے تو باہر ایک ٹھگ مل گیا، ٹھگنے والے ہوتے ہیں نا لوگوں کو، وہ مل گیا۔ اب اس ٹھگ نے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی اور یہ تصور کیا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے ہیں، تو ان کو فرمایا ادھر آؤ بیٹا۔ شیخ سعدی ان کے پاس آئے تو کہا بیٹا یہ گر لے لو اور اس کو ذرا چاٹ لو۔ شیخ سعدی چھوٹے سے تھے، گر کو لیا اور چاٹ لیا۔ کہا کیسا ہے؟ کہا بڑا لذیذ ہے، بہت مزیدار ہے۔ کہا آپ اپنی انگوٹھی کو چاٹو۔ شیخ سعدی نے اپنی انگوٹھی کو چاٹا۔ کہا یہ کیسی ہے؟ کہا اس میں تو کوئی لذت ہی نہیں۔ ارے کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ لذت والی چیز لے لے اور یہ بے لذتی چیز مجھے دے دے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اس انگوٹھی کی قیمت کی قدر نہیں تھی، اس لیے میں نے اس ایک گڑ کی ڈلی کے بدلے میں وہ انگوٹھی اس ٹھگ کو دے دی۔ آج میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی قدر نہیں ہے، ایمان کی اہمیت نہیں ہے، اس لیے ایمان جہاں چاہے لٹا دیتے ہیں، جہاں چاہے برباد کر دیتے ہیں۔ جس دن اس ایمان کی حقیقت میرے اور آپ کے دل کے اندر آ جائے گی، اس دن ایمان کی حفاظت کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ ویسے ہی مجمع بیٹھا ہے تو ایک سوال کرتا ہوں، بھائی آپ تمام کے تمام ساتھیوں کا یہ ایمان ہے نا کہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے؟ نہ، یہ غلط بات ہے۔ میں نے یہ سوال کیا ہے کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے؟ یہ ایمان نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ تو اس قلم کو دیکھ کر یہ بات کر رہے ہیں کہ ہاں جی مولوی صاحب کے ہاتھ کے اندر قلم ہے۔ یہ قلم اگر میں اپنی جیب کے اندر رکھوں اور آپ کو دکھاؤں نہیں، اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کا ایمان ہے کہ میری جیب میں قلم ہے؟ تو آپ بولو بھائی یہ ممبر رسول پر بیٹھا ہے، جھوٹ تو بولے گا نہیں۔ جی ہاں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ کی جیب کے اندر قلم ہے۔ اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ کسی چیز کو دیکھ کر اس کو مان لینا، اس کا اقرار کرنا، یہ مشاہدہ ہوتا ہے، اور کسی چیز کو بن دیکھے ماننا یہ ایمان ہوتا ہے۔ اس لیے میرے
میرے دوستوں اور بزرگوں میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھا، نہ قرآن اترتا دیکھا، نہ اللہ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھی، آج جب میں اور آپ اللہ کے رسول کی کسی حدیث کو اپنے سامنے پاتے ہیں اور اس کو فوراً اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو یہ ایمان کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کی فرمایا کہ ایک قصے کے ساتھ مثال عرض کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید، میں نے پچھلے دنوں ان کی بیوی زبیدہ کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، سر پہ دوپٹہ رکھنے والی جو بات کی تھی۔ ان کی بیوی بڑی نیک اور پارسا تھی۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ سمندر کے کنارے ٹہلنے نکل گئے۔ ٹہلتے ٹہلتے اس زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا بہلول، بڑا دانا آدمی تھا، سمجھدار تھا، باتیں تو فرمایا کہ عجیب کرتا تھا لیکن بڑی دانائی اور حکمت والی باتیں ہوتی تھی۔ اب خلیفہ ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ ٹہلنے نکلا، پہلے ہارون رشید بہلول کے پاس پہنچا اور سلام کیا، بہلول نے سلام کا جواب دیا، پوچھا ہارون رشید نے بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا پھر کیا کرے گا؟ کہا اسے میں بیچوں گا اور جو خریدے گا اس کو دعا دوں گا کہ اللہ اسے جنت میں محل دے دے۔ اچھا، تو ہارون رشید نے کہا بھائی بہلول کتنے کا یہ گھر ہے؟ بہلول نے کہا 1 دینار کا۔ ہارون رشید مسکرا کر چلا گیا کہ مجذوب سا آدمی ہے، 1 دینار کا گھر بیچ کے جنت کا محل دے گا، چنانچہ وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے سے زبیدہ آ گئی، زبیدہ نے بہلول کو سلام کیا، سلام کا جواب دیا۔ کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا اس کو بیچوں گا، جو خریدے گا نا اس کو دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ تجھے فرمایا کہ اس کے بدلے جنت میں محل عطا کر دے۔ زبیدہ خاتون نے کہا کتنے کا ہے؟ کہا 1 دینار کا۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار کیا، کہا یہ بہلول گھر ہمارا ہو گیا، ہمارے لیے دعا کر دینا اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں محل دے دے۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی اپنے گھر کو پہنچے، گھر پہ جا کر آرام کیا۔ ہارون رشید کہتے ہیں کہ جب میں سویا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب کے اندر جنت کا دیدار کرایا، میں نے بہاریں، مرغزاریں، آبشاریں دیکھی، میں دیکھتے دیکھتے محلوں کو دیکھ رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی ایک محل کے اوپر زبیدہ خاتون لکھا ہوا تھا، زوجہ ہارون رشید۔ میں بڑا خوش ہوا کہ اتنا خوبصورت محل میری بیوی کا ہے، سوچا اندر جا کے دیکھ لوں۔ میں اندر جانے لگا تو دربان نے مجھے روک لیا۔ میں نے دربان سے کہا کہ بھائی کیوں منع کرنے لگا؟ یہ محل تو میری بیوی کا ہے اور اس کا نام لکھا ہے، میں اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو دربان نے کہا ہارون رشید یہ جنت ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جگہ ہے، جس کا نام لکھا ہے اسی کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ چنانچہ میں نے پھر جانا چاہا تو دربان نے مجھے پیچھے دھکیلا تو میری آنکھ کھل گئی۔ اب ہارون رشید کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ او ہو بہلول نے زبیدہ خاتون کے لیے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو محل دے دیا اور اللہ نے دکھا بھی دیا۔ اب پوری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزار دی، صبح دوسرے دن ہوئی پھر اپنی بیوی کو لے کر نکل گیا۔ اب فرمایا کہ بیوی سے آگے آگے چلنے لگا، یہاں وہاں تلاش کرنے لگا تو بہلول بیٹھا ہوا تھا۔ پھر جا کے بہلول کو سلام کیا، وہی بات پوچھی، بہلول نے کہا بھائی فرمایا بہلول نے کہا کہ مٹی کے گھر بنا رہا ہوں اور جو لے لے گا نا میں دعا کروں گا اللہ جنت میں محل دے دے۔ تو ہارون رشید نے فوراً 1 دینار نکال کر دینا چاہا۔ بہلول نے کہا ہارون کیا دینے لگا ہے؟ کہا یہ 1 محل مجھے دے دے۔ کہا اس کی قیمت تجھے پتا نہیں؟ کہا اس کی قیمت کل 1 دینار بتائی تھی۔ کہا نہ، اس کی قیمت تو تیری ساری کی ساری بادشاہت دے کر بھی تو عطا نہیں کر سکتا۔ ہارون رشید بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بہلول کل 1 دینار میں دینے کو تیار تھا، آج ساری بادشاہت کے بدلے میں بھی مٹی کا گھر نہیں دے گا۔ تو کہنے لگا کہ ہارون بات یہ ہے کہ کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے۔ کل بن دیکھے کا سودا تھا، آج تو دیکھ کر آیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نے جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، میں نے اور آپ نے جو ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو نہیں دیکھا۔ آج میرے دوستوں جنت بہت زیادہ سستی ہو چکی ہے، چھوٹے چھوٹے عمل کے بدلے میں جنت۔ تو میرے دوستوں آج ہم نے جنت کو فرمایا دیکھا نہیں، لیکن آج ملنے کے وعدے ہیں تو بڑی سستی ہے۔ کتنی سستی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، فجر کی نماز کے بعد 1 بار آیت الکرسی پڑھ لی، اگر ظہر سے پہلے انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ مرتے ہی جنت میں داخل کر دے گا، اتنی جنت سستی ہے۔ لیکن کل جب دیکھ لیں گے میرے دوستوں تو ہم اپنی جان دے کر بھی اس کا سودا نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبته واخیہ وفصیلته التي تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی۔ کہ قیامت کے دن جب کافر لوگ جو ہے فرمایا کہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اللہ سے کہیں گے ہماری اولاد، بیوی، بچے، مال سب لے لے، بدلے میں ہمیں عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کلا، ہرگز نہیں، آج تم نے دیکھ لیا ہے، اب اس کی قیمت دینا تمہارے بس کی نہیں، بن دیکھے قیمت دینا سب کے لیے آسان ہے۔ تو ایمان جو ہے نا میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے اور آپ کے دل کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ کتنی قیمتی چیز
چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد سے واپس تشریف لائے۔ واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نزدیک ہے، آپ تیمم فرما رہے ہیں، میں قربان جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ یقین نہیں کہ میں پانی تک پہنچ سکوں گا یا نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کیا، اس کے بعد جا کر وضو کیا اور نماز ادا کی۔ نماز کے بعد صحابہ کرام کا حلقہ لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ میرے صحابہ، سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ عجیب عربی زبان میں عجاب اس چیز کو کہتے ہیں جو سب سے بہترین ہو۔ کہا سب سے زیادہ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ سب سے زیادہ عجیب ایمان جو ہے وہ فرشتوں کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ وہ نور سے بنے ہیں، حاملین عرش ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، نظام چلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، گناہ کا فرمایا کہ تصور بھی ان کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، ان کا ایمان کیسے عجیب ہوگا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر انبیاء کرام کا ایمان سب سے عجیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ ان پر تو جبرائیل امین آتا ہے، اللہ کی وحی، اللہ کی کتب، صحیفے اور قرآن نازل ہوتا ہے۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ پھر ہمارا ایمان سب سے زیادہ عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہارا ایمان بھی کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تم نے مجھے دیکھا ہے، اللہ کے قرآن کو اترتے دیکھا، بدر اور احد کے میدان میں اللہ کی مدد اور نصرت کو دیکھا ہے، تم کیسے ایمان نہ لے کر آؤ؟ پھر صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا ایمان بہتر ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، میرے دنیا سے پردہ کرنے کے سینکڑوں سال کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ قرآن کو اترتا دیکھا ہوگا، اور نہ اللہ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی، لیکن جب ان کے سامنے علماء میری بات کو پیش کریں گے تو وہ فوراً میری بات کو لے کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے ہمارا ایمان کمزور نہیں ہے میرے دوستوں، اور نہ ہی ہمارے ایمان جو ہے فرمایا کہ اتنا نعوذ باللہ من ذالک گری ہوئی ویلیو کا ہے کہ کہیں بھی کسی کو بھی ہم نے ایمان فروخت کر دیا، تھوڑا سا فرمایا معاملہ آیا ایمان فروخت کر دیا۔ اس لیے دو طریقے سے مسلمان زندگی گزارتا ہے۔ 5 منٹ آپ کی اور چاہوں گا۔ ایک ہے نظر کی زندگی، ایک ہے خبر کی زندگی۔ نظر کی زندگی کیا ہے کہ جو نظر دیکھے اس پہ چلنا ہے، خبر کی زندگی یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا اس پہ چلنا ہے۔ اب نظر یہ بتا رہی ہے کہ سود سے مال بڑھتا ہے، لیکن خبر یہ کہتی ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے۔ نظر یہ بتا رہی ہے کہ رمضان سے پہلے مال کو اسٹاک کرو اور پھر رمضان میں مہنگے داموں بیچو تو تمہارا مال بڑھے گا، لیکن خبر یہ کہتی ہے کہ جو لوگ فرمایا کہ اسٹاک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شب قدر میں بھی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ تو نظر کی زندگی اور ہے اور خبر کی زندگی اور ہے۔ مسلمان ہمیشہ خبر کی زندگی پر چلتا ہے، نظر کی زندگی پر کبھی بھی نہیں چلتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر فرعون بڑے بڑے جادوگر لے کر آ گیا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل میں ڈالتے ہیں سفید ہو جاتا ہے، عصا پھینکتے ہیں اژدہا بن جاتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے معجزات دکھا رہا ہے، تو فرمایا کہ فرعون نے کہا بھائی یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، اس کے مقابلے میں جادوگروں کو لے کر آ گیا۔ اب جادوگر آئے، سب جادوگروں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کا نظام دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا پہلے تم دکھاؤ گے یا پہلے ہم دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے تم اپنے بات کو فرمایا کہ جو بھی تمہارے پاس دلیلیں پیش کرو۔ سب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ اتنے سارے سینکڑوں سانپ بن کر موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے لگے۔ اب ایسے وقت کے اندر عقل کیا کہتی ہے کہ تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، سانپوں کو ڈنڈوں سے دور کرنا شروع کر دے اور ڈنڈا مت چھوڑنا، اگر ڈنڈا چھوڑا تو یہ سانپ تیرے پہ چڑھ جائیں گے۔ خبر سے پوچھا کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نظر اٹھائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا موسیٰ ان القی عصاک، یہ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے اسے پھینک دے۔ عقل کہہ رہی ہے کہ موسیٰ لکڑی نہ پھینکنا، لکڑی پھینکے گا تو تیرے پاس دفاع کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جائے گی۔ خبر کہہ رہی ہے اللہ کا حکم ہے موسیٰ لکڑی پھینک دے۔ موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ لکڑی پھینکنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ لکڑی پھینکنے کے بعد کامیابی ملے گی۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنا عصا پھینکا وہ ایک بڑا اژدہا بنا اور تمام کے تمام سانپوں کو نگلنے والا بن گیا۔ تو نظر کی زندگی یہ بتا رہی تھی کہ عصا کے پھینکنے میں ناکامی ہے، خبر کہہ رہی تھی کامیابی ہے۔ وہ نبی تھے جب خبر پر چلے تو اللہ تعالیٰ نے عصا پھینک کر بھی کامیابی دکھا دی۔
दूसरी मिसाल समझे, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लोगों को लेकर निकले हैं और चलते चलते जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो एक शोर की आवाज आई। देखा तो आगे ठाठे मारता हुआ दरिया बड़ी स्पीड में चल रहा है और पीछे नजर दौड़ाई तो फिरौन का लश्कर आ रहा है। ऐसे वक्त में बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि या मूसा इन्ना लमुदरकुन, ऐ मूसा अब तो हम पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, एक ईमानी आवाज दिल से निकली और फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इसलिए कि जो कदम हमने अपने घर को छोड़कर उठाया है वो रब के लिए उठाया है। इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर रास्ता दिखाएगा। अकल कहती है रास्ता कहां दिखाएगा, आगे दरिया है, पीछे फिरौन है, कूदा तो भी गया, पीछे मुड़ा तो भी गया। अब अल्लाह की तरफ नजर उठाई तो अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहा, अनिज़रिब बिअसाकल बहर, अनिज़रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा लकड़ी को, असा को पानी पे मार। अकल कह रही है कि मूसा पहले जादूगरों के सामने जब ये फरमाया मामला आया तो तूने फेंका, अजदहा बन गया, फिर इसको खुशकी पे फेंक दे ताकि अजदहा बने और फिरौन का लश्कर भाग जाए। लेकिन फरमाया खबर ये कह रही है अनिज़रिब बिअसाकल बहर, कि पानी पर लकड़ी को मार। अकल कहती है मूसा लकड़ी पानी पे मारेगा तो क्या होगा, पानी उछलेगा फिर जुड़ जाएगा, और मार तो उसके सर पे मार फिरौन के ताकि कुछ फायदा हो। लेकिन खबर कह रही है अनिज़रिब बिअसाकल बहर, पानी को लकड़ी पे मार। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह की जात पे भरोसा करके जब लकड़ी को पानी पे मारा, अल्लाह तबारक व तआला ने बहते हुए दरिया में से 12 रास्ते बना दिए और उन्हीं रास्तों से मूसा अलैहिस्सलाम को निकाला और उन्हीं रास्तों में फिरौन के लश्कर को गर्क करके अल्लाह ताला ने यह बता दिया कि जब जहां जैसे जिस हाल में होगे, अल्लाह तबारक व तआला की फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन रखते हुए जब कदम उठाओगे अल्लाह कामयाबियां देगा। जाहिरी नक्शे नाकामी के होंगे लेकिन अल्लाह उन नाकामी के नक्शों में से कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बना देगा। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, दोस्तों और बुजुर्गों, बात तो बहुत तवील है लेकिन वक्त हुआ चाहता है बल्कि ज्यादा हो गया है। बात के समझाने का मकसद ये है कि ये अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो ईमान दिया है और मैं और आप जो मुसलमान बने हैं, इसकी बहुत ज्यादा कद्र कीमत है। इस ईमान की हिफाजत की जरूरत है। कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, अब इस्लाम की हद में मैं और आप आ गए हैं। हम ईमान वाले नहीं बने, पहले इस बात को समझ ले कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के बाद हम लोग ईमान वाले नहीं बने, हम मुसलमान बने हैं। ईमान वाला तो वो बनेगा जो तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब के जरिए से इस कलिमे के बाद इस कलमा जिसका पढ़ा है उसके हुक्मों पर भी चलने वाला बनेगा। एक ये छोटा सा फलसफा समझ लीजिए कि जो इंसान जितने नेक अमाल इख्तियार करता चला जाएगा, जितना नबी के तरीकों पर चलता चला जाएगा, अल्लाह उसके दिल के अंदर ईमान को उतना मजबूत करता चला जाएगा। फिर हालात जैसे भी होंगे उसकी नजर अल्लाह की जात पर जाएगी, और जिसकी नजर अल्लाह की जात पर जाती है, अल्लाह किसी को भी जरिया बना दे लेकिन अल्लाह ताला जिल्लत के नक्शों में से इज्जत निकाल कर उसके सामने खड़ा कर देता है। तो मेरे मोहतरम अज़ीज़ों, आज के इस गए गुजरे दौर के अंदर ईमान को बचा कर ले जाना ही बहुत बड़ी बात है। हमारे पास और कुछ हो ना हो, लेकिन जब हम कब्र में उतरें, हशर में जाएं, तो अल्लाह तबारक व तआला ये कहे, भले मेरा बंदा दुनिया के झमेलों में पड़ के फरमाया नाफरमानियां करके आया, लेकिन जो ईमान इसके दिल के अंदर है वो बिल्कुल मजबूत है, कायम और दायम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से जब कभी भी दुआओं का मौका मिले तो ये जरूर दुआ कर लिया करे कि या अल्लाह, जिस तरह ईमान वाली माँ की गोद में तूने हमारी आंख खोली है, ऐसे ही ईमान की हालत में तू हमें कब्र की गोद के अंदर उतार देना। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपने ईमान की हिफाजत करने की और ईमान लाने के बाद नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।